یہ کہانی ہے رانو اور اس کی بیٹیوں کی۔ ارے ارے نکل جاؤ میرے گھر سے، تم ساری زندگی مجھے ایک بیٹا تو دے نہیں سکی۔ ارے ارے موہن جی، اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ مجھ پر رحم کریں۔ ارے ارے یہ میں نہیں جانتا۔ یوں ہی رانو اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے آ جاتی ہے۔ یوں ہی جنگل میں بھاری ورشا ہونے لگتی ہے، وہ اور اس کی بیٹیاں بھیگ جاتی ہیں۔ رانو خود اناتھ تھی، اسی لیے اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتی۔ ارے میری پیاری بیٹیوں، پشچم میں میری ایک دوست رہتی ہے، چلو میں تم لوگوں کو وہاں لے چلوں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دے۔ یوں ہی وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں آ جاتی ہے اور دروازہ بجاتی ہے۔ ارے ارے بہن، تم کون ہو؟ میں ٹونی کی دوست ہوں۔ یوں ہی ٹونی کا پتی اسے اندر لے جاتا ہے۔ ارے ارے رانو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارے ارے ٹونی، کیا بتاؤں؟ یوں ہی وہ ساری بات ٹونی کو بتا دیتی ہے۔ ٹونی کا پتی رانو سے کہتا ہے، ارے ارے بہن، تم فکر مت کرو، تم میری بہنوں کی طرح ہو، تم جب تک چاہو ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو۔ ہاں ہاں رانو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم میری بہن ہو، تم جب تک چاہو یہاں رہ لو، میں تمہیں کل کسی اچھی سی جگہ پر کام بھی دلوا دوں گی، یوں تم اپنی بیٹیوں کو سنبھال لو گی، فکر مت کرو۔ تمہارا بہت شکریہ ٹونی، اگر تم نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ یوں ہی ٹونی اگلے دن اسے ایک مینو موسی کے پاس لے جاتی ہے، جو کہ سموسے بنانے کا کام کرتی تھی۔ ارے ارے ٹھیک ہے، میں اسے رکھ لیتی ہوں، لیکن روز صبح صبح آنا ہوگا اور سارا دن سموسے بنانے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، میں جتنے کہیں گی اتنے سموسے بنا لوں گی، بس مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے آ جانا، دھیان سے، لیٹ نہ ہونا۔ ٹھیک ہے۔ ارے ارے شکر ہے مجھے کام مل گیا کشور بھیا۔ ارے ارے میری بہن، پھر تو ہم تمہارے لیے بہت خوش ہیں، اب تم اپنی بیٹیوں کا اچھے سے خیال رکھ سکو گی، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یوں ہی رانو روز صبح ہوتے ہی کام کے لیے نکل جاتی اور اڑ کر جلدی سے کام پر پہنچ جاتی۔ ارے ارے آج اتنے سموسے بنانے ہیں، ان کا سامان میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے، یہ سارے سموسے آج ہی بیچنے ہیں۔ یوں ہی رانو سموسے بنانے لگتی ہے اور سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو وہ گھر آ جاتی اور آتے ہی اپنی بیٹیوں کے لیے کھانا بناتی۔ ارے ارے ٹونی بہن، تم آ گئی، یہ لو، میں نے آپ دونوں کے لیے بھی آج سموسے بنائے ہیں۔ ارے ارے رانو بہن، میں تو کہتا ہوں کہ کہیں کام کرنے سے اچھا ہے تم خود ہی ایک ریڑھی لگا لو، تمہاری بہت اچھی بکری ہوگی اور تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ نہیں نہیں، اوپر والے کا شکر ہے، مجھے کام مل گیا۔ یوں ہی کئی دن گزر جاتے ہیں۔ رانو روز صبح صبح اپنے کام کے لیے چلی جاتی اور سارا دن خوب محنت کرتی، لیکن ایک دن اسے اس کی مالکن کہتی ہے، ارے ارے اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کل سے میری مسیری بہن آ رہی ہے، اب سے وہی میرا ہاتھ بٹایا کرے گی، تو میں تمہیں کیوں تنخواہ دوں، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ارے ایسا مت کہیے، اگر آپ مجھے کام سے نکال دیں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ یوں ہی رانو پریشان ہو کر جنگل میں بیٹھی تھی کہ اوپر سے کشور آ جاتا ہے۔ ارے ارے میری پیاری بہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے ارے گھر کس منہ سے جاؤں، مجھے تو میری مالکن نے آج کام سے نکال دیا ہے، اب میں اپنی بیٹیوں کا خرچ کہاں سے اٹھاؤں گی، اور میں آپ دونوں پر بوجھ نہیں
बनना चाहती। आगे ही आप लोगों का बहुत एहसान है मुझ पर। अरे अरे रानो बहन, मैंने तो तुम्हें आगे ही कहा था कि तुम अपनी रेडी लगा लो। तुम बहुत स्वादिष्ट कीमे के समोसे बनाती हो। सभी पक्षी शौक से खाएंगे, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। यूं ही वो घर आकर टोनी से बात करती है। अरे अरे, ठीक कह रहे हैं, तुम जैसे कीमे के समोसे तो पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता। अगर तुम ये कारोबार करोगी तो तुम्हारा कारोबार खूब चलेगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं जिससे मैं सामान खरीद सकूं। अरे मेरी बहन, तुम्हें मैंने सिर्फ मुंह से बहन नहीं कहा, बल्कि दिल से माना है। तुम कुछ पैसे मुझसे ले लेना। जब तुम्हारा कारोबार चल जाए तो बेशक वापस कर देना। आपका बहुत शुक्रिया किशोर जी, आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है। यूं ही रानो जंगल में समोसे बनाने लगती है। अरे अरे, नहीं लगती हो यहाँ पर? हाँ, मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ ही दिन पहले यहाँ आई हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे भी तो चखाओ कैसे बने हैं ये कीमे के समोसे। मैं भी तो चखूं। पहले तो मैंने कभी नहीं खाए और ना ही यहाँ पर कभी किसी ने बेचे हैं। ये लीजिए, जरूर खाइए। यूं ही तोती समोसे खाने लगती है। अरे वाह वाह, कितने स्वादिष्ट हैं ये तो। ऐसे समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। वाह वाह, तुम्हारे हाथों में तो बहुत जायका है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल अपनी सहेलियों को भी इस जगह का बताऊंगी। वो भी तुम्हारे समोसे जरूर खाने आएंगी। अरे रे रानो, परेशान मत हो, आज तो पहला दिन था। तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। ऊपर वाले पर यकीन रखो। हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कहती हो, मुझे सब्र से काम लेना होगा। यूं ही रानो जब अगले दिन समोसे बनाने जाती है तो उसके पास खूब ग्राहक आते हैं। अब रानो की अच्छी बिक्री होने लगी थी। जो भी पक्षी एक दफा उसके समोसे खाता, वो बार बार आता। अरे अरे रानो, ऐसे समोसे तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद है, हमसे तो रहा ही नहीं जाता जब तक तुम्हारे समोसे ना खा लें। शुक्रिया मिट्ठू भैया, आपका जब जी चाहे आप आ जाया कीजिए। यूं ही उस गांव में उसके समोसे बहुत मशहूर हो गए थे। सभी पक्षी उसके पास दूर दूर से समोसे खाने आते। यूं ही रानो पैसे जोड़कर एक नया घर खरीद लेती है। अरे अरे, बहुत मुबारक हो तुम्हें रानो, आज तुम्हें घर मिल गया। ये सब आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अगर आप दोनों हमारी मदद न करते तो हम माँ बेटियाँ तो कब की मर चुकी होती। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं सारी जिंदगी आप लोगों का ये एहसान नहीं भूलूंगी। यूं ही रानो अपनी बेटियों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।